السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے رہو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حق و باطل کی تمیز سے بہرور فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 اور اسی سورت سے آیت نمبر 29 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی بفضلہ تعالی و بتوفیق اللہ تعالی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور جب اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا کہے تو ایمان والے کو بالکل الرٹ ہو جانا چاہیے، متنبہ ہو جانا چاہیے کہ اب جو بات کہی جا رہی ہے وہ ہمارے لیے کہی جا رہی ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی حکم دیا جا رہا ہے یا کسی چیز سے روکا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو گے، ان تتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو گے، اس کا معنی اور مفہوم مفسرین اور مترجمین نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر تم اس بات سے ڈرتے رہو گے کہ تم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے خلاف ہو، اگر تم اس بات سے ڈرتے رہو گے، اور اس کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ یہ کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے رہو گے تو اس کے بدلے میں اللہ کیا فرمائے گا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا دے گا تم کو؟ اللہ نے فرمایا اس کے بدلے میں اللہ تم کو دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ایسا نور بصیرت عطا فرمائے گا، ایسی فہم اور ایسی سوچ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایسی بصیرت تم کو عطا فرمائے گا کہ تم کو یہ بات سمجھ میں آنے لگے گی کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، اور یہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا فہم، ایسا نور بصیرت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی سوچ اور سمجھ دے دے گا کہ تم کو صحیح اور غلط کی تمیز ہونے لگے گی۔ یہاں پر الفرقان کا مطلب ہوتا ہے حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسا یہ چیز تو دے گا ہی، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہارے اکثر گناہوں کو اللہ بخش دے گا۔ لیکن یہاں پر اللہ نے شرط کیا لگایا ہے؟ ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو گے۔ یہاں پر تقوی کا معنی اور مفہوم تو پہلے بھی بتا چکے، لیکن چونکہ آیت کریمہ سامنے آئی ہے، آیت کریمہ ہمارے سامنے تلاوت کی گئی اور آیت کریمہ کا مفہوم بھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، تو ہم ایک بار پھر تقوی کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ تقوی کہتے ہیں ہر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق ہو، ہر وہ کام جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو کرنا، اور ہر وہ چیز جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رک جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقوی۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر کہا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ یہاں پر استطاعت سے مراد جو ہمارے اندر استطاعت ہے، وہ ابھی ہمارے ساتھ کچھ چیزیں لگی ہوئی، مثلا ہماری مشغولیات، اب اس کی وجہ سے ہم اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہ کریں، یا ہماری غفلت، ہم اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری نہ کریں، تو اس کو استطاعت نہیں کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں ایک اور فرمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، جس چیز سے اللہ روکے اس سے فوراً رک جانا ہے۔ یعنی وہاں پر استطاعت کام نہیں آئے گی کہ ہم کو یہ پرابلم تھا جس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کیا، یہ نہیں، جس چیز سے اللہ روکے اس سے فوراً رک جانا، اس میں کوئی کنڈیشن نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما امرتکم بہ فاتوا منہ ما استطعتم، جس چیز کا میں تم کو حکم دوں اس کو اپنی استطاعت کے مطابق کرنا۔ استطاعت کے مطابق کرنا کیا؟ اگر کوئی عذر شرعی تمہارے ساتھ لگ گیا اور تم نے وہ کام نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر عذر شرعی نہیں ہے
اس کے باوجود ہم وہ کام انجام نہیں دے پا رہے ہیں یا ٹھیک ڈھنگ سے انجام نہیں دے پا رہے ہیں تو یہ تقویٰ نہیں ہو سکتا ہے. یہ بات اتنی ہم کیوں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آج ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں بظاہر اور اس کے باوجود ہم غلطیوں سے نہیں بچ پا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم تقویٰ اختیار نہیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کام صحیح ہے یا نہیں، یہ کام ہم غلط کر رہے ہیں، اگر ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ اختیار نہیں کیے ہوئے. تقویٰ اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اگر ہمارے پاس استطاعت ہے تو پہلی فرصت میں اس پر عمل کر ڈالنا، تبھی جا کر کے ہم متقی اور پرہیزگار ہوں گے. وگرنہ بظاہر متقی اور پرہیزگار بننے سے کوئی بھی آدمی متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتا ہے. متقی اور پرہیزگار وہی ہوگا جو اپنے عمل اور اپنے قول سے اور اپنی نیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہو، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے اس سے رکنے والا ہو، تب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا متقی اور پرہیزگار بندہ. اللہ نے فرمایا کہ ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو گے یجعل لکم فرقانا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو فرقان عطا فرمائے گا. اور فرقان کیا کہتے ہیں؟ حق و باطل میں فرق کرنے والی فہم، حق و باطل میں فرق کرنے والی بصیرت، کہ ہم کو سمجھ میں آنے لگے گا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا ہم جو کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے. نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سارا کھیل کود بھی ہو رہا ہے، فائدہ نہیں. پھر وہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، سارا کھیل کود ہو رہا ہے. صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں، پھر بھی سارا کھیل کود ہو رہا ہے. مختلف قسم کی نیکیوں کو انجام دے رہے ہیں، پھر بھی سارا کھیل کود ہو رہا ہے. یہ بھی کر لے رہے ہیں، وہ بھی کر لے رہے ہیں، یہ کام بھی ہو جا رہا ہے، یہاں بھی اللہ کی نافرمانی ہو جا رہی ہے. تو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات سے ڈرتے رہو گے کہ تم ایسا کام نہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے، اگر تم یہ تقوی اختیار کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تم کو فرقان عطا کرے گا. کیا عطا کرے گا؟ فرقان عطا کرے گا. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے اکثر گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا. یہ تقوی اختیار کرنے کا فائدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا. اور اللہ نے آگے کہا واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. لہذا سب سے پہلے متقی بننے کی کوشش کرنا چاہیے، اور متقی بننے کے لیے سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کیجیے. نماز جو ہے ظاہری بناوٹ سے کبھی بھی تقوی نہیں ہوگا. نمازوں کی پابندی سب سے پہلے ہونی چاہیے، دل اور جان کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ. پورے دل کے اندر یہ ہمیشہ خیال رہنا چاہیے کہ ہم کو ہر حال میں نماز کی پابندی کرنی ہے، ہر حال میں نماز کی پابندی کرنی ہے. نمازوں سے غفلت، نمازوں میں تاخیر، نمازوں کو چھوڑنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑ دینا یا دیر سے پڑھنا، یہ سب تقوی کے بالکل خلاف اور منافی باتیں ہیں. اگر تقوی چاہیے تو سب سے پہلے نمازوں کی پابندی، اس کے بعد دوسرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین ہیں ان کو حتی الوسع پورا کرنے کی کوشش کرنا، تب جا کر کے تقوی آئے گا. اور جب جا کے تقوی آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے ہم تمام کو نواز دے گا. اور یہ سب چیز کس سے ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوگی. ہمارے تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے نہیں، محض اللہ کے فضل و کرم سے. کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.